الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا آخری پارہ ہے اور آخری پارے کی سورت ہے سورہ فجر۔ یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفجر ہے۔ اللہ نے یہاں پر 4 قسمیں کھائی ہیں۔ 4 قسمیں کھا کر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافروں پر ہمارا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جو دنیا میں کافر ہیں، ایمان نہیں لا رہے، دین کو جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فجر کی قسم کھائی کہ جس طرح فجر کا ہونا واضح ہے، ایسے کافروں پر عذاب کا ہونا بھی واضح ہے۔ کافروں پر ہمارا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی، قوم سمود کی اور فرعونیوں کی مثال ذکر کی کہ جس طرح قوم عاد نے، سمود نے، فرعون کی قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، تو ان پر ہمارا عذاب آیا۔ تو جس طرح پچھلی امتیں ہمارے عذاب سے ہلاک ہو گئیں، اب بھی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہماری نافرمانی کریں گے، تو ہمارا عذاب اب بھی آ سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم ایمان والوں کو آزماتے ہیں، ایمان والوں پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہم ایمان والوں کو آزماتے رہتے ہیں، ہماری آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن اس حال میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری آ جائے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کسی مصیبت سے، بیماری سے نجات عطا فرما دے تو پھر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے 2 گروہ بن جائیں گے، کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ کافر اور برے لوگ یہ بدبخت ہوں گے، یہ اللہ کے غصے کا شکار ہو جائیں گے، اللہ انہیں جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اور جو ایمان والے ہوں گے، اچھے اعمال لے کر آئیں گے، فرمایا ان کا نفس مطمئن ہوگا کہ ہم اچھے عمل لے کر آئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آگے سورہ بلد شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ بلد کا معنی ہوتا ہے شہر، عربی میں بلد شہر کو کہتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ نے یہاں شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا محبوب چونکہ آپ مکہ میں رہتے ہیں اس لیے ہم مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پر مکہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ 3 قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اس لیے دنیا میں بہت سارے کام ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس کو مشکل لگے، جو جن کاموں کو یہ اپنے لیے مشقت سمجھے۔ کبھی ایسے کاموں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جو آدمی پر بڑے مشکل گزرتے ہیں، آدمی ان کو اپنے لیے مشقت سمجھتا ہے، لیکن فرمایا اگر ایسے کوئی دینی کام جو آدمی کے نفس پر شاق گزرے لیکن بندہ اللہ کا حکم سمجھ کر ان کو پورا کرے
تو فرمایا پھر جنت کو تو ہم نے ناپسندیدگیوں کے ساتھ چھپا رکھا ہے، اگر کوئی کام، کوئی ہمارا حکم تمہیں اچھا نہیں بھی لگتا، پھر بھی تم اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو پورا کرو گے تو اللہ فرماتے ہم تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں۔ آگے اللہ تعالی نے پھر قیامت کی سختیاں بیان فرمائی ہیں۔ پھر آگے اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم ہے۔ اونچی گھاٹی پر چڑھنے سے مراد ان اعمال کو کرنا ہے جو انسان کو مشکل لگتے ہیں، شاق لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر سردی بڑی سخت ہے، وضو کرنا آدمی کو مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے وضو کر لو جنت مل جائے گی۔ گرمی ہے، روزہ رکھنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ گرمی ہے، سارا دن کیسے رہیں گے، مشکل لگتا ہے، اس میں مشقت بھی ہے، لیکن فرمایا اللہ کے لیے روزہ رکھ لو، ہم اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائیں۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض اعمال اگرچہ انسانوں کو مشقت کے دیے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارا حکم سمجھ کر کریں گے تو ہم بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا تو دنیا کی مشقتیں تو اس کو یاد ہی نہیں رہیں گے، بھول جائے گا، جنت کی نعمتوں میں اتنا مگن ہو جائے گا۔ آگے سورہ شمس ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں کہ نیک کام کیا کرو، اچھے کام کیا کرو، اور برائی سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں کہ برائی سے بچا کرو، گناہوں سے بچا کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچا کرو۔ یہاں اللہ نے 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور 7 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہیں جو انسان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اور جو انسان اپنا تزکیہ کر لے گا۔ تزکیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لینا، اپنے دل کو گندگی سے پاک اور صاف کر لینا۔ فرمایا جو اپنا تزکیہ کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ 7 چیزوں کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان میں خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں۔ انسان میں خیر کا مادہ بھی ہے، انسان میں شر کا مادہ بھی ہے۔ انسان میں نیکی کا جذبہ بھی ہے، انسان میں برائی کا جذبہ بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں رکھے ہیں، دونوں رکھ کر پھر ہم نے بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ اب تیری مرضی آئے تو نیکی کے راستے پہ چل، تیری مرضی آئے تو برائی کے راستے پہ چل، تیری مرضی آئے تو اچھے کام کر، تیری مرضی آئے تو برے کام کر۔ اللہ کہتے ہیں صلاحیتیں ہم نے انسان میں دونوں رکھی ہیں، نیکی کی بھی رکھی ہے، برائی کی بھی رکھی ہے۔ پھر اختیار دے دیا اور بتا دیا کہ اب تیری مرضی جیسے کر، اگر نیکی کے راستے پہ چلے گا تو جنت ملے گی، اور اگر برائی کے راستے پہ چلے گا تو دوزخ ملے گی۔ اب انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اب اس کی مرضی آئے نیکی کے راستے پہ چلے، اس کی مرضی آئے برائی کے راستے پہ چلے۔ راستہ بھی بتا دیا، انجام بھی بتا دیا، اگر نیکی کے راستے پہ چلیں گے تو جنت ہے، اور اگر بدی کے راستے پہ چلیں گے تو جہنم۔ آگے اللہ تعالی یہ سورہ لیل ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ پچھلی سورہ شمس ہے، شمس کا معنی سورج ہوتا ہے، عربی میں شمس سورج کو کہتے ہیں، اللہ نے سورج کی قسم کھائی۔ یہ سورہ لیل ہے، لیل کا معنی رات ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لیل ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں واللیل کی قسم کھا کر حقیقت میں اللہ نے ہمارے نبی کی زلفوں کی قسم کھائی ہے۔ جیسے رات سیاہ ہوتی ہے، میرے نبی کی زلفیں بھی ایسے سیاہ تھی، اس لیے حضور کی زلفوں کی قسم کھائی۔ 3 قسمیں یہاں اللہ نے کھائی ہیں۔ 3 قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔
دنیا میں ہر انسان مختلف کوشش کرتا ہے، کوئی کفر میں کوشش کر رہا ہے، کوئی ایمان کی کوشش کر رہا ہے، کوئی نیکی کی کوشش کر رہا ہے، کوئی برائی کی کوشش کر رہا ہے، کوئی سخاوت کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی بخل کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں، کوئی اچھائی کی کوشش کرتا ہے، کوئی برائی کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے، ہر ایک جو کوشش کر رہا ہے اس کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی دنیا میں اچھی کوشش کر کے جائے گا اس کو بدلہ اچھا ملے گا، اور اگر کوئی بری کوشش کر کے جائے گا تو بدلہ برا ملے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن صالح، مرد صالح کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی تعریف فرمائی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جب اللہ کے راستے میں سارا مال خرچ کر دیا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کریں۔ آگے سورہ ضحیٰ ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ وَالضُّحَىٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، جو چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت بھی ہے، اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں بعض کے وضحیٰ سے مراد میرے نبی کا چہرہ ہے، اللہ نے میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے۔ ہوا یوں کہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، جبریل امین قرآن کریم کی پہلی وحی لے کر آیا، اس کے بعد تقریباً 3 سال تک وحی بند رہی، 3 سال تک وحی نہیں آئی۔ پہلی وحی آئی غار حرا میں رمضان کے مہینے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد 3 سال وحی نہیں آئی۔ جب 3 سال وحی نہیں آئی تو مکہ کے کافروں نے تو نبی علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا، اعتراضات شروع کر دیے کہ تم تو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اب تو 3 سال ہو رہے ہیں وحی آئی نہیں ہے، لگتا ہے تیرا خدا تجھے چھوڑ کے ہے معاذ اللہ۔ یہ طعنہ دیا نبی علیہ السلام کو۔ تو اللہ نے سورہ والضحیٰ اتاری، فرمایا محبوب آپ کے چہرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے۔ یہ کافر جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں یہ غلط دے رہے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کے رب کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کو یہ جو ستایا کافروں نے تو اس کے بدلے اللہ نے 2 بشارتیں اور 2 خوشخبریاں دی۔ ایک تو یہ آقا آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی، دوسرا یہ کہ آپ کا مستقبل آنے والا زمانہ موجودہ زمانے سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ یہ خوشخبری پوری ہوئی، مکہ میں ستایا جاتا تھا، مسلمان مظلوم تھے، جب مدینہ میں آئے اللہ نے فتوحات دے دی، سلطنت دے دی، حکومت دے دی، پھر مکہ بھی فتح کرا دیا، تو بعد والے حالات پہلے والے حالات سے بہتر ہو گئے۔ جب اللہ نے فتوحات دی گویا صحابہ تو مشکلات کو بھی بھول گئے، تو اللہ ہی فرما رہے محبوب آپ کا بعد والا وقت پہلے والے وقت سے بہتر ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احسانات یاد دلوائے ہیں کہ ہم نے آپ پر 3 احسان کیے۔ کون سے؟ پہلا احسان یہ ہے، اللہ فرماتے الم یجد کا یتیما فآویٰ، محبوب آپ تو یتیم تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہوئی حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا،
اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ تو یتیم تھے، والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر بھی ہم نے آپ کی پرورش فرمائی، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو آپ اپنا وہ وقت یاد کریں جب آپ یتیم تھے، آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا۔ اور دوسرا احسان یہ محبوب آپ تو دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ پر وحی نازل کی، ہم نے آپ کو علم کی دولت عطا فرمائی۔ اور تیسرا محبوب آپ تو تنگ دست تھے، مکہ کی زندگی میں بالخصوص تنگ دستی زیادہ تھی، آپ تو تنگ دست تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو غنی بنایا، ہم نے آپ کو مال دیا، فتوحات دی۔ تو یہ تین ہمارے احسان ہیں جو ہم نے آپ پر کیے۔ اب ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کی صورت کیا ہے؟ فرمایا چونکہ آپ خود یتیم تھے، اس لیے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ یتیموں پر سختی نہ کیا کریں، بلکہ یتیموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کریں، یتیموں کا خیال رکھا کریں۔ یتیموں کا خیال رکھیں گے، نعمت کا شکر ادا ہوگا، اجر ملے گا۔ یہاں تک فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، جتنے سر کے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ فرمائے اسی طرح نعمت کا شکر یہ ہے، آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے نا، سائل آ جائے، اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے تو اس کو دے دیں، اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے نا، اس کو جھڑکے نہیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کچھ دینا ہے تو بھائی دے دو، اگر نہیں دینا تو اس کو جھڑکو نہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہو، اس کو گالیاں نہ دو، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو۔ اگر کچھ دینے کے لیے ہے تو دے دو، ورنہ اس کو اچھے طریقے سے روانہ کر دو، معذرت کے ساتھ روانہ کر دو، ادب کے ساتھ روانہ کر دو، لیکن سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ یہی اللہ یہاں فرما رہے ہیں، محبوب مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا محبوب نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کریں، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا کریں۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا، یہ بھی نعمتوں کا شکر ہے۔ آگے سورہ علم نشرح ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے مقام کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں بھی اللہ فرما رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا سینہ ہم نے کھول دیا ہے، آپ کے سینے میں ہم نے سارے علوم ڈال دیے ہیں، علوم نبوت ڈال دیے ہیں، قرآن ڈال دیا ہے، حدیث ڈال دی ہے۔ محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا اور سارے علوم آپ کے سینے میں ڈال دیا۔ اس طرح ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کی شان کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دنیا میں جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں حضور کا ذکر بھی ہوگا۔ دیکھ لیں اذان میں اللہ کا ذکر ہے، ساتھ حضور کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہے، ساتھ حضور کا ذکر ہے، درود شریف میں اللہ کا ذکر ہے، ساتھ حضور کا ذکر ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا، پوری کائنات میں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ آگے اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں محبوب ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اگر آپ پر مکہ میں مشکلات آئی ہیں، دین کے راستے میں مشکلات آئی ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ان مشکلات کے بعد آسانیاں بھی آئیں گی۔ چنانچہ پھر مدینہ میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو اللہ یہ حکم تو قرآن کا عام ہوتا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اگر تمہاری زندگی میں مشکلات آ جائیں تو پریشان نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مشکلات کے بعد پھر اللہ آسانی بھی عطا فرماتے ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ یہاں العسر پر الف لام ہے جو اشارہ کر رہا ہے کہ مشکل ایک ہوتی ہے، اللہ آسانیاں دو عطا فرماتے ہیں۔
کبھی مشکل انسان پر آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ کبھی ایک مشکل کے بدلے میں 2 آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے مشکل میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس طرح فرمایا اپنے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے سورہ 3 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ 3 یہ مکی سورت ہے۔ والتین والزیتون، تین انجیر کو کہتے ہیں۔ اللہ نے انجیر کے پھل کی قسم کھائی، اور زیتون بھی ایک پھل ہوتا ہے، اس کی بھی قسم کھائی۔ تو اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر اللہ فرما رہے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، ہم نے انسان کو اچھا بنایا ہے۔ تو ہر انسان جس کو بھی اللہ نے بنایا نا، وہ خوبصورت ہے۔ اللہ کیا وہ خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو جس طرح بھی بنایا۔ اس لیے کسی کی شکل پر، کسی کی صورت پر تان و تشریح کرنا، الزام لگانا، عیب نکالنا غلط بات ہے۔ جس کو اللہ نے جیسے بنایا ٹھیک بنایا ہے۔ اللہ ہی فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ ہم نے جس کو جیسے بنایا ہے، ہمارے نزدیک وہ ویسے ہی خوبصورت تھا، ہم نے ویسے ٹھیک بنایا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں جب ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ہمارا شکر ادا کرے، انسان انسانیت کے تقاضے پورے کرے۔ اللہ یہاں فرما رہے اگر انسان انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کرے گا تو ہم اسے پستی میں گرا دیں گے۔ اگر انسان انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کرے گا، اپنے انسان ہونے کے تقاضے پورے نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہم اسے ذلیل کر دیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے انسان کو چاہیے ہم نے جب اسے انسان بنایا ہے تو وہ دنیا میں انسان بن کر رہے اور انسانیت کے تقاضے پورے کرے۔ آگے سورہ علق ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ یہ سورہ علق ہے، یہی قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جو نبی علیہ السلام پر پہلی وحی آئی۔ اس کی پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی۔ سب سے پہلے قرآن کی یہی 5 آیتیں حضور پر اتری غار حرا میں۔ تو یا اللہ تعالیٰ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ پہلے نطفہ رہتا ہے 40 دن ماں کے پیٹ میں، 40 دن کے بعد پھر وہ خون کا لوتھڑا بننا شروع ہوتا ہے، پھر اس سے آگے اللہ انسان بناتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہم نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ جب ہم نے انسان کو بنایا تو اس کا تقاضا یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے نام کا ذکر کیا کرے، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو یاد کیا کرے، اس کے نام کا ذکر کیا کرے، اس کے قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ اقرأ یہ تلاوت کا حکم ہے۔ حضور سے بھی کہا کہ اقرأ پڑھو، تو حضور نے فرمایا تھا اس وقت جو پڑھا ہوا نہیں، تو قرآن کی تلاوت کا حکم ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کرنے کا حکم ہو رہا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کا ذکر کرو، اس کی تلاوت کرو۔ آگے اللہ یہاں فرما رہے کہ انسان جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی سرکش ہو جاتا ہے، اس کا ایک سبب مال و دولت ہے۔ جب 2 پیسے آ جاتے ہیں نا پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب 2 پیسے آ جائے پھر تکبر میں آ گئے، غرور میں آ گئے، اپنے اللہ کو بھول گئے۔ تو مالداری بسا اوقات انسان کو اللہ کا نافرمان بنا دیتی۔ آگے ابو جہل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگوں کو ڈراتا تھا، لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکا کرتا تھا۔ تو مسجدوں سے روکنا، لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکنا، یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ آگے سورہ قدر ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی۔ لیلہ کا معنی رات ہوتا ہے، قدر کا معنی عزت والی۔ لیلۃ القدر کا معنی ہوتا ہے عزت والی رات، جو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔
متعین نہیں ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی رات، اس کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اللہ فرما رہے جو اس ایک رات میں عبادت کرے گا ہم اسے 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تنزل الملائکۃ فیہا، فرمایا اس رات میں اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، اور جو بھی اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے فرشتے آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، اور فرمایا یہ رات سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے۔ آگے سورہ بینہ ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اتری ہے۔ بینہ کا معنی دلیل ہوتا ہے۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کیا گیا۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو یہودی تھے نا، یہودیوں کی کتابوں میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہودی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری قوم میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے یہ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور اکیلے ہمارے نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ اب یہ تو یہودی جانتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ہمارے نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہودی صرف ضد میں آ گئے، تعصب جو آج کل بھی کہیں ہوتا ہے، کہیں قوم کا تعصب ہوتا ہے، کہیں صوبے کا ہے، کہیں ملک کا ہے، کہیں زبان کا تعصب ہوتا ہے۔ تو یہودی تعصب میں آگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے ہوتے پھر تو ہم انہیں نبی مانتے، اب چونکہ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے اس لیے ہم نبی نہیں مانتے۔ یہودیوں نے صرف اس تعصب کی وجہ سے حضور کو نبی نہیں مانا، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو یہ تعصب بھی حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے تم اس تعصب میں آ کر حضور کو نبی نہیں مان رہے، حالانکہ جس نبی کا کردار تمہارے سامنے ہے، 40 سال وہ نبی تمہارے اندر زندگی گزار چکا ہے، اس کی سچائی تمہارے سامنے ہے، اس نبی کا حیا تمہارے سامنے ہے، جس نبی کا کردار تمہارے سامنے ہے، پھر بھی اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہاری اپنی بدبختی ہے، اپنا نقصان کر رہے ہو، نبی کا کوئی نقصان نہیں۔ آگے اللہ نے ایمان والوں کا، کافروں کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ایمان اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایمان ہوگا تو نیک عمل قبول ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کافر جتنے اچھے عمل کر لیں اللہ کے آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو عمل اس وقت قبول ہوتا ہے جب ایمان کی دولت ہو۔ دوسرا اخلاص، یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے پھر وہ کام قبول ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، دکھلاوا ہے یا دنیاوی کوئی غرض ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، پھر بھی عمل کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ ثواب اسی وقت ملتا ہے جب اخلاص کے ساتھ کیا۔ آگے سورہ زلزال ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں اللہ فرما رہے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو زلزلہ آئے گا۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زلزلہ آئے گا پھر کیا ہوگا؟ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اور پھر لوگ قبروں سے باہر نکل آئے گی۔ قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، لوگ قبروں سے باہر نکل آئے گے۔ پھر اللہ فرماتے قبروں سے باہر نکل آئیں گے تو میدان معاشر میں جمع ہوں گے، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، جو نیک ہوں گے جنت میں جائیں گے، برے ہوں گے دوزخ میں جائیں گے۔ آگے سورہ عادیات ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالی نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں۔
گھوڑوں کی قسمیں کھا کر اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ پھر اللہ نے قسم گھوڑے کی کھائی۔ وہ جو گھوڑے کا مالک ہوتا ہے نا، اس کو چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور وہ گھوڑا اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے۔ مالک گھوڑے کو جب جہاں لے جائے گھوڑا جاتا ہے۔ مالک گھوڑے کو جہاد میں لے جائے وہاں بھی جاتا ہے۔ مالک گھوڑے کو ریت والی زمین میں دوڑائے گھوڑا وہاں بھی دوڑتا ہے۔ مالک گھوڑے کو شبنم میں باہر لے جائے گھوڑا پھر بھی جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ گھوڑے کے مالک نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، اسے وجود نہیں بخشا، وہ صرف اسے چارہ گھاس ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کی ہر بات مانتا ہے۔ جب مالک گھوڑے کو جہاں لے جائے گھوڑا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو بھی ذرا اپنی زندگی پر غور کر، تجھے تو ہم نے وجود بھی بخشا، تجھے تو ہم نے پیدا بھی کیا، تجھے تو ہم نے رزق بھی دیا، تجھے تو ہم نے ساری نعمتیں دی، تو پھر گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے کہ گھوڑا تو اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، اور تو پھر بھی اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اپنے اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے گھوڑے سے ہی سبق سیکھ لے، گھوڑا بھی تو اس سے اچھا ہے، اس سے آگے چلے تو کتا بھی تو ایسا ہے، کتا اپنے مالک کی بے وفائی نہیں کرتا، اس کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، اور ایک انسان ہے جو اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھا کر پھر بھی اللہ کی ناشکری، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جانوروں سے ہی سبق سیکھ لو۔ پھر آگے اللہ نے اس کا سبب بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان اپنے اللہ کا نافرمان کیوں ہے، ناشکری کیوں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، اس کے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ اب دنیا کی محبت اس کے دل میں اتنی بیٹھ گئی ہے کہ یہ دنیا کے لیے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، دنیا کے لیے اپنے رب کا حکم بھول جاتا ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کی ناشکری بھی کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ دنیا میں جو دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت ہے، تو دنیا کی محبت کیسے ختم ہوگی، اس کا علاج بھی بتا دیا گیا۔ فرمایا دنیا کی محبت دل سے ختم ہو جائے گی، کیسے ختم ہوگی؟ فرمایا اپنی موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، موت کے بعد والے حالات یاد کرو، قبر کو یاد کرو، میدان محشر کو یاد کرو، اللہ کے عذاب کو یاد کرو۔ اگر آخرت کو یاد کرو گے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ آگے سورہ قاریہ ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ قاریہ کا معنی کھٹکھٹانے والی، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں، اور پھر قیامت کے احوال بیان کرنے کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، تمہارے اعمال اللہ کے سامنے تولے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ تمہارے اعمال میں کتنا وزن ہے۔ تو قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے کہ کس کا اعمال کتنے وزنی ہے۔ اور وزن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب عمل اللہ کے لیے کیا جائے۔ وزن تب پیدا ہوتا ہے جب عمل سنت کے مطابق کیا جائے، تو پھر عمل وزنی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ آگے سورہ تکاثر ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اللہ یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو بندہ اپنے اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی کہہ رہے اللہ فرماتے ہیں مال و دولت کی کثرت نے تمہیں اپنے اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھو جن لوگوں نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، دنیا مقصد نہیں ہے، مقصد آخرت ہے۔ دنیا ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق دنیا کما بھی سکتے ہو، یہ نہیں کہ کما نہیں سکتے حرام ہے، نہیں، دنیا کماؤ، ضرورت کے مطابق کماؤ، لیکن اپنے اندر سے دنیا کی حرص ختم کر دو۔ مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد آخرت ہے۔ دنیا میں بقدر ضرورت دنیا کماؤ، باقی اپنی آخرت کی تیاری کرو۔
یہاں یہ فرما رہا جن لوگوں نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، اللہ فرماتے قیامت کے دن سوال ہوگا، جہنم کو دیکھو گے اور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ پوچھے گے ہم نے تو تمہیں فلاں نعمت بھی دی تھی، ہم نے تمہیں فلاں نعمت بھی دی تھی، ہم نے تمہیں فلاں نعمت بھی دی تھی، اور تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، کتنے ہمارے احکام پورے کیے تھے۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن پوچھا جائے۔ آگے سورہ عصر ہے، مکی صورت ہے۔ عصر کا معنی زمانہ ہوتا ہے، والعصر، اللہ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ فرما رہے سارے کے سارے انسان نقصان میں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، سارے کے سارے انسان نقصان میں۔ اللہ سارے نقصان میں، کوئی ایسا بھی ہے جو نقصان میں نہ ہو؟ فرمایا ہاں، 4 قسم کے لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان والے، جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے نا، یہ نقصان میں نہیں ہے، کافر نقصان میں ہے۔ دوسرا نیک اعمال والے، جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں نا، یہ نقصان میں نہیں ہے، برے اعمال والے نقصان میں۔ وتواصوا بالحق، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں نا، یہ نقصان میں نہیں ہے، جو حق کا ساتھ نہیں دیتے یہ نقصان میں۔ وتواصوا بالصبر، جو دنیا میں صبر کرتے ہیں نا، یہ نقصان میں نہیں ہے، جو صبر نہیں کرتے یہ لوگ نقصان میں۔ آگے سورہ ہمزہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 روحانی بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور حکم دیا کہ ان بیماریوں سے بچ جاؤ، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ پہلی غیبت، کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا گلہ کرنا، اس کی برائی بیان کرنا، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت حرام ہے، قرآن میں فرمایا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھانا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ۔ جس کی غیبت یہ ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، ہماری تو کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی، ہم لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غیبت بڑا گناہ، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے تانا دینا، مذاق اڑانا، کسی کے نسب پر تانا دینا، کسی کی جسامت پر تانا دینا، کسی کی شکل پر اس کو تانا دینا، کسی کی قوم پر اس کو تانا دینا، تو کسی کو خام خواہ تانا دینا، کسی کی ذات میں عیب نکالنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسری بیماری حب دنیا، حب دنیا، اپنے دل میں دنیا کی محبت بسا لینا۔ دل تو اس لیے ہے کہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے، لیکن دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کو ہی گھسیڑا ہوا ہے، سارے دل میں دنیا ہی چھائی ہوئی ہے، بس مقصد بھی دنیا بنایا ہوا ہے، تو حب دنیا۔ اور یہ دنیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی محبت تو ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے پھر سارے گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ مقصد دنیا ہوتا ہے، پھر آدمی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے حکم بھی توڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کی محبت بڑی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے سورہ فیل ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ ابرہہ یمن کا ایک شہر تھا صنعاء، اس کا گورنر تھا ابرہہ۔ اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ، تو لوگ بیت اللہ میں آتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بیت اللہ میں عبادت کرتے تھے۔ ابرہہ عیسائی تھا، اس نے شرارت کی، اس نے وہاں یمن کے شہر صنعاء میں گرجا گھر بنوا دیا، کہا یہاں گرجا گھر بناؤ تاکہ لوگ بیت اللہ میں نہ جائیں، گرجا گھر میں آئیں۔ اس نے یہ شرارت کی۔ ایک آدمی مسلمانوں کا گیا اور اس نے جا کر اس کے گرجا گھر میں پیشاب کر دیا۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں تو اللہ کا گھر بیت اللہ گراؤں گا۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ کا گھر بیت اللہ گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا۔ اس وقت ابھی ہمارا دین اسلام نہیں آیا تھا، ہمارا دین اسلام سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا لوگ اس پر تھے، لیکن بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا،
تمام عیسائیوں کا، یہودیوں کا، جو بھی یعنی کہ دینی ذہن کے لوگ تھے، اہل کتاب یا مسلمان، ان کی عقیدتوں کا مرکز رہا ہے بیت اللہ، اور مسلمانوں کا تو مرکز ہی بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلی عبادت گاہ اس زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ اگرچہ ابھی دین اسلام نہیں آیا تھا، یہ بھی عیسائی تھا، لیکن اس نے شرارت کی، اس نے کہا نہیں بیت اللہ میں لوگ رہ جائیں۔ بہرحال یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آ گیا کہ میں اللہ کے گھر کو گراؤں گا، ظالم۔ حضور کے دادا عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کا گھر گرانے آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے مکہ والوں سے کہا کہ اپنے گھر خالی کر دو، یہ اللہ کا گھر گرانے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور ہم بھی اس عذاب میں رگڑے جائیں، اپنے گھر خالی کر دو۔ چنانچہ لوگوں نے گھر خالی کر دی۔ جب یہ مکہ میں آئے نا، لوگوں کے اونٹ چر رہے تھے، اس نے لوگوں کے اونٹ بھی پکڑ لیے، حضور کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے۔ حضور کے دادا عبد المطلب وفد کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ جو لوگوں کے تم نے اونٹ پکڑے ہیں نا، وہ اونٹ تو واپس کر دو۔ تو یہ کہنے لگا عجیب بات ہے بھئی، ہم تو بیت اللہ گرانے آئے ہیں، تم بیت اللہ کی بات تو کر نہیں رہے، اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو حضور کے دادا عبد المطلب نے کہا دیکھو اونٹ ہمارے ہیں، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں، یہ گھر اللہ کا ہے، اللہ جانے اس کا گھر جانے، اللہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کریں گے، ہمارے اونٹ واپس کر دوبارہ۔ ظالم ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، جب بیت اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا، اللہ کی شان، اللہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی، کوئی طاقتور فوج، وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ انہوں نے اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لی ہوئی تھی، اوپر سے ڈالی، ہاتھی کے اوپر بندے کے سر میں کنکری لگتی تھی، بندے کو پار کرتی تھی، ہاتھی کو پار کر کے زمین کے اندر چلی جاتی۔ اللہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے اس کا سارا لشکر تباہ کر دیا۔ اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ جب میرا رب حفاظت میں آتا ہے تو طاقت اور فوج کا مراد نہیں، میرا رب تو کام لینا چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی لے لیتا ہے۔ اور یہ اس کے جسم پہ چیچک کے دانے نکل پڑے، اللہ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا، اس کے اعضاء گل سڑ کے سارے بکھر گئے، آخر میں اس کا دل پھٹا اور یہ مر گیا۔ تو اللہ کے گھر کو گرانے آیا تھا۔ اللہ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہاتھیوں والے ہمارے گھر گرانے آئے تھے تو ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ آگے سورہ قریش ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ حضور کا خاندان تھا نا قریشی، حضور کا خاندان تھا، تو اس خاندان کے نام پہ اللہ نے سورت اتاری ہے، اور قریشیوں پر اللہ اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے دیکھو تم پوری دنیا میں تجارت کے سفر کرتے ہو، مکہ سے تم تجارت کرنے پوری دنیا میں جاتے ہو، شام میں بھی جاتے ہو، یمن میں بھی جاتے ہو، تمہارا سفر رات کو بھی ہوتا ہے، دن کو بھی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو سفر بھی پیدل ہوتا تھا، یہ جانوروں پر ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے خوف ختم کر دیا ہے، ہم نے تمہارے راستے کو پرامن کر دیا ہے، تم پرامن جاتے ہو، سفر کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ کیا یہ ہماری نعمت نہیں ہے، ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں امن دیا ہے؟ اور پھر یہاں مکہ میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے مکہ کو امن کا شہر بنایا ہے، تم مکہ میں امن کے ساتھ رہتے ہو، کوئی تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا، پھر بھی تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ آگے سورہ معون ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر بھی کیا ہے، منافقوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے جو کافر ہے نا، ایک تو یہ قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کا انکار کرتے، اس طرح کافر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق دباتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ پھر آگے اللہ نے منافقوں کی 3 بری صفتیں بیان کی ہیں۔ منافقوں کی ایک بری صفت یہ ہے کہ وہ نماز میں غفلت کرتے ہیں، تو نماز میں غفلت کرنا یہ اللہ نے منافقوں کی صفت بیان کی ہے کہ نماز میں غفلت منافق کرتا ہے، مومن نہیں کرتا۔ اور دوسرا فرمایا منافق جو عمل کرتے ہیں نا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، تو دکھاوے کے لیے عمل کرنا یہ بھی منافقوں کا کام ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ اور تیسرا فرمایا منافق بخیل ہوتا ہے،
تو بخیل ہونا یہ بھی منافقوں کا کام ہے، مومن کا نہیں ہے۔ مومن تو سخی ہوتا ہے، مومن تو خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے سورہ کوثر ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ ویسے کوثر کے علماء نے 40 سے زائد معنی لکھے۔ رات میرا بیان تھا 4 معنی میں نے وہاں عرض کیے تھے، 40 سے زائد معنی۔ آقا ہم نے آپ کو یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ اصل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، حضور کے 3 یا 4 بیٹے تھے، سارے 55 میں فوت ہو گئے۔ حضور کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، البتہ 4 بیٹیاں تھیں، وہ جوان ہوئی، ان کی شادیاں بھی ہوئی، لیکن جو بیٹے تھے نا وہ سارے 55 میں فوت ہو گئے، کوئی بھی بڑا نہیں ہوا۔ آخری بیٹا تھا ابراہیم، 16-17 مہینے کا تھا، حضور کی گود میں تھا، روح پرواز ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سامنے حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے، کہنے لگے آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ہم بے صبری کے جملے نہیں کہیں گے، لیکن فرمایا یہ تو شفقت اور رحمت کے آنسو ہیں جو محمد کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں۔ جب حضور کے بیٹے کا انتقال ہو گیا نا، کافروں نے کہا چل بھئی چل، اب تو حضور کا نام ختم ہو گیا، اس لیے کہ نام تو اس کا رہتا ہے جس کی اولاد ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں کا پڑپوتا ہے۔ جب حضور کے بیٹے ہی نہیں رہے تو حضور کا نام بھی ختم ہو جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے سورہ کوثر اتاری، فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا، کوثر حوض کوثر دیا۔ قیامت کے دن نا اللہ ہر نبی کو ایک حوض دیں گے، اس حوض میں جنت سے پانی آئے گا، ہر نبی اپنی امت کے فرما برداروں کو اس حوض سے پانی پلائیں گے۔ سب سے بڑا حوض قیامت کے دن ہمارے نبی کا ہوگا، حوض کوثر، اس میں جنت سے پانی آئے گا۔ فرمایا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا پانی۔ حضور اپنی امت کے فرما برداروں کو بلا کر اس حوض سے جنت کا پانی پلائیں گے۔ تو یہ حوض کوثر ہے۔ اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو حضور کے پانی سے محروم ہو جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت کرو۔ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی بھی کرو۔ آگے سورہ کافرون ہے، یہ مکی سورت ہے، یہ کافروں کے نام پر اللہ نے سورت اتاری ہے۔ کافروں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا آؤ ہم آپس میں مذاکرات کر لیتے ہیں۔ مذاکرات میں کیا ہے؟ کچھ لو اور کچھ دو، ہمیشہ مذاکرات میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی منوا لو۔ تو کافروں نے کہا محبوب ایسا کر لو، کچھ ہماری مان لو، کچھ اپنی منوا لو۔ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کیا کرو، 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ کافروں نے کہا ہمارے نبی سے کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کیا کرو اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں سے کہا تو دفع ہو جاؤ۔ کفر اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، دونوں متضاد ہیں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، دفع ہو جاؤ۔ اگر تم نے خدا کی عبادت کرنی ہے تو کرو، اگر نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ، اللہ تمہیں جہنم میں داخل فرمائے۔ آگے سورہ نصر ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اللہ کی فتح کا وعدہ ہے۔ حضور سے وعدہ کیا گیا کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی فتح آئے گی، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے، لوگوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہوں گی، جماعتیں مسلمان ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہو، چنانچہ مکہ فتح ہو گیا، پوری جماعتیں آئیں اور مسلمان ہو گئے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، کافر مسلمان ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اب اللہ نے تمہیں فتح بھی دے دی ہے، اللہ کی مدد بھی آ گئی ہے، لوگ اسلام میں گروہ در گروہ داخل بھی ہو رہے ہیں۔ آپ کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا، مقصد پورا ہو گیا، اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، لہذا فسبح باسم ربک، لہذا آپ ایسا کیجئے چونکہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں، واستغفر، اور اللہ کے سامنے استغفار بھی کریں۔
یہ اصل میں اللہ نے انسانوں کو سبق دیا ہے. پہلے تو پوری زندگی اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص جب عمر 40 سال سے زائد ہو جائے، بڑھاپا ہو جائے، آدمی قبر کے قریب ہو، تو پھر اس کو زیادہ اللہ کی تسبیح بھی کرنی چاہیے اور زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے. تو نبی علیہ السلام سے یہی فرمایا، چونکہ اب آپ موت کے قریب ہیں. حضور تو بخشائے تھے، حکم تو اصل میں امت کو دینا ہے کہ جب آپ موت کے قریب ہو تو پھر اللہ کی تسبیح زیادہ کیا کریں، اللہ سے توبہ استغفار زیادہ کیا کریں. آگے سورہ لہب ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کی 5 آیات ہے. حضور کے ایک چچا تھے ابو لہب، کافر تھا اور یہ بھی حضور کا بڑا دشمن تھا. یہ بھی اور اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا ام جمیل. یہ دونوں مل کر حضور کے ساتھ سازشیں کرتے تھے، حضور کے بارے میں حضور کے ساتھ دشمنی کرتے تھے اور حضور کو طرح طرح کی تکالیفیں دینے کی کوشش کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے شروع میں فاران کی چوٹی پہ اعلان کیا، قبیلوں کو بلایا، سارے جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس وقت اسی ابو لہب نے پتھر اٹھا کر حضور کو مارا تھا اور کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، معاذ اللہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، بتوں کو، تیرے رب کی عبادت کریں. تو اس وقت اللہ نے قرآن کی یہ سورت اتاری کہ نبی کی گستاخی میرا رب بھی برداشت نہیں کرتا کہ تو نے نبی سے کہا ہے کہ ہلاک ہو جائے، ابو لہب تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. میرے نبی کی گستاخی کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اس کو بھی اپنے مال پر بھی غرور تھا، اپنی اولاد پر بھی غرور تھا، تکبر تھا. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، نہ اس کو مال بچا سکا نہ اس کو اولاد بچا سکی. تو آگے اللہ نے ان کا برا انجام بیان کیا ہے، چونکہ انہوں نے دین کی مخالفت کی ہے، نبی کی مخالفت کی ہے، اس لیے ان کا انجام برا ہوا اور ان کا ٹھکانہ جہنم. 3 سورتیں رات عرض کرو. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورحمة الله.